روضہ رسول پہ آ گئے، درود و سلام پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے نانا جان میں وہ حسین آپ کے پاس آ گیا ہوں جو آپ کی عنبری زلفوں سے کھیلا کرتا تھا، آپ کے سینے پہ لیٹا کرتا تھا۔ میں وہ حسین آیا ہوں جس کی زبان کو آپ چوسا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے رونے پر آپ کو رونا آ جاتا تھا۔ نانا جان میں آپ کے روضے پہ آیا ہوں، گنبد خضرا میری آنکھوں سے اوجل ہو رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ لو جی جملہ دل پہ لکھ لو، نانا جان لوگ قیامت تک روضے پہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میں آج آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و صحبہ نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حیات جاوداں آئی ہے جانبازوں کے حصے میں، حیات جاوداں آئی ہے جانبازوں کے حصے میں۔ ہمیشہ جینے والے ہیں یہ جتنے مرنے والے ہیں۔ کٹا کر گردنیں یہ بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں یہ دکھلا گئے ہیں کربلا والے۔ کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ غازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان نمازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اپی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، کیا ندا آتی ہے اپی کربلا کے ذرہ
ذرہ سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب میں آپ کی نظر کرنے لگے ضرورت ہے۔ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا، محبت کی علامت ہے عبادت میں فنا ہونا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ جتنی حضور سے محبت ہے بلند آواز سے درود شریف۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، محترمہ، معززہ، مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سیرت آپ اور آپ کے رفقا کی شہادت پر منعقد کی گئی۔ خطیب ختم نبوت اس علاقے کی آن جان، علماء حق کی پہچان، خطیب پر تاثیر جناب حضرت مولانا قاری علیم الدین صاحب شاکر دامت برکاتہ العالیہ کا حکم ملا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر ہو گیا۔ میرا سارا بیان انشاءاللہ کربلا والوں کی عظمت اور شان پر ہی ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں شہداء کی کوئی کمی نہیں۔ شہداء بدر، شہداء احد بھی ہیں، شہداء تبوک بھی ہیں، شہداء مکہ بھی ہیں، شہداء مدینہ بھی ہیں، شہداء کربلا بھی ہیں۔ پڑھے لکھے حضرات توجہ کریں۔ میں حرم کی طرف دیکھتا ہوں، سمیہ کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بدر میں جاتا ہوں، 14 صحابہ تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیان میں یہاں کر رہا ہوں، میدان احد مجھے نظر آ رہا ہے۔ 74 صحابہ بما امیر حمزہ، جن کی آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، زبان کاٹی گئی، جگر کاٹا گیا۔ 74 صحابہ کی قبریں نظر آ رہی ہیں۔ قاری صاحب، میں قرآن کھولتا ہوں، شہید عثمان کا خون نظر آتا ہے۔ مصلی رسول دیکھتا ہوں تو مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات کے لیے کہنا چاہتا ہوں، قدم قدم روش روش یہاں لہو وہاں لہو، قدم قدم روش روش یہاں لہو وہاں لہو، بتاؤں کیا یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ کربلا کی طرف دیکھتا ہوں، 72 تن
نواسہ رسول سمیت تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاہور والوں، سر نہ تھا، قبر نہ تھی، سر نہ تھا، قبر نہ تھی، جسم کفن پوش نہ تھا۔ کہہ سکو کہہ دو کہ حسین اب بھی سبق دوش نہ تھا۔ کہاں لاؤں میں درد والا مجمع؟ نعتیں مجھے بہت آتی ہیں، اللہ کا فضل ہے، سناؤں گا آپ کو، ذرا تقریر سنا۔ شہادت مصیبت نہیں، نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ آمنہ کا لال خود مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ بوقت شہادت خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، شہید کے سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف لگاؤں کہنے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے سیب کاٹنے کی بجائے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ یوسف کا جلوہ، یوسف کی زیارت، پتہ بھی نہ چلا کہ ہاتھ کٹ گئے۔ جو یوسف کو دیکھیں ان کے ہاتھ کٹ جائیں، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جو بوقت شہادت عرش والے کو دیکھتے ہیں ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ میں پھر اپیل کرتا ہوں، میں نے اپنا وقت لگانا ہے لیکن درد مانگتا ہوں آپ سے، توجہ کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس سٹیج پر ایسا بیان آج تک نہیں ہوا گا جو میں سنانے والا ہوں، کہو انشاءاللہ۔ کون حسین؟ جس کی زبان کو نانا اس طرح چوستا تھا جس طرح کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا۔ اب میں 10 منٹ سبحان اللہ پہ لگاؤں۔ کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور چومنے کا پتہ ہے، سونگتے کیوں ہو؟ فرمایا شہزادوں کی زلفوں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ 15-20 منٹ مجھے دے دو انشاءاللہ، زندہ دے دو، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں۔ کون حسین؟ سر سے لے کر ناف تک حسن حضور جیسے، ناف پاؤں تک حسین حضور جیسے۔ قاری صاحب جب دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا جاتا، صحابہ فرماتے ہیں ایسے نظر آتا جیسے روضے سے رسول اللہ نکل کر باہر آ گئے ہیں۔ دوڑتا ہے حسین، پکڑتا ہے ابو بکر، یہاں بٹھا اور ایسے دیکھ کر کہنے لگے بیٹا مرتضیٰ کا ہے، شکل مصطفیٰ جیسی ہے۔ کون حسین؟ جس کے رونے کی آواز آئے تو نبی افسردہ ہو جاتا۔ بارش کے تیز قطرات پڑ رہے ہیں حسن و حسین پر، حضور فرماتے ہیں بیٹا ان کو برآمدے میں لے جاؤ، ان کو اندر لے جاؤ، نانا ان پر تیز بارش کے قطرات بھی برداشت نہیں کرتا۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ کون حسین؟ مجھے ذرا نکلنے دو۔ کون حسین؟ جو نبوت کی کندھوں پہ سوار ہے، مراد مصطفیٰ کی نظر پڑی تو جملہ کہا، اس لیے کہ آپس میں تکرار نہیں تھا، پیار تھا۔ کندھوں پہ دیکھا تو زبان سے نکلا مراد مصطفیٰ۔ سواری بڑی اعلیٰ ہے، سواری بڑی اعلیٰ ہے، ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو بڑا اعلیٰ ہے۔ نہیں لاہور والوں مجھے کہنے دو،
میں اپنا منشور، میں اپنا دستور، میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا۔ جو نبوت کے کندھوں پہ بیٹھ جائے وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس کے کندھوں پہ آمنہ کا لال بیٹھ جائے وہ بھی ہمارا پیر ہے، وہ بھی ہمارا پیر ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو کھلاتا رہا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جو ساری زندگی نبوت کے قدموں پہ لٹاتا رہا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس نے بیٹی دے کر نبی کا گھر آباد کیا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس کو نبی نے بیٹی دے کر علی کا گھر آباد کیا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس کو بستر مل گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس کو بستر والا مل گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جن کو سبز چادر مل گئی وہ بھی ہمارا پیر ہے، جن کو سبز روزہ مل گیا وہ بھی ہمارے پیر ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، کون حسین؟ مجھے کہنے دو قاری صاحب، ان کی طرف سے داد ملے نہ ملے، مجھے اس کی طرف سے ملے، مجھے حسین کی طرف سے ملے گی۔ کیوں؟ ہم نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، ہم نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں۔ ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہمیں یزیدیوں کا خوف نہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کون حسین؟ قاری صاحب میں نے پہلے عرض کیا، مجھے کچھ کہنے۔ کون حسین؟ گلشن رسالت کی بہار حسین۔ آواز نہیں آئی؟ شریکاں لے سبحان اللہ کہہ گیا۔ کون حسین؟ گلشن رسالت کی بہار حسین ہے، دین کا مطلع انوار حسین ہے، دوش مصطفیٰ کا شاہ سوار حسین ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار حسین ہے، ہمت و عظمت کی تلوار حسین ہے، علی کے دل کا قرار حسین ہے، اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن حسین ہے۔ کون حسین؟ عثمان غنی کا پہرے دار حسین ہے، جس نے مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے۔ پیدا شروع کرنے لگا ہوں تقریر۔ آپ جب ولادت ہوئی ام فضل بیان کرتی ہے، میں اندر چلی گئی، واپس آئی تو حضور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گلے پہ بوسہ دے۔ میں نے عرض کیا حضور، نواسے پیدا ہوتے ہیں لوگ رخسار چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اصوفی نے کہو میرے بارے اصوفہ ساڑھی قسمت لبوں کو چومتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، آپ گلے پہ بوسہ دے رہے ہیں، رو بھی رہے۔ فرمایا چاچی جان ابھی جبریل آیا ہے، کربلا کی مٹی لایا ہے، اس مٹی میں شہزادوں کا خون ہے، اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں، یہ 3 دن کا پیاسا گلا ہوگا جب شمر کا خنجر اس کے اوپر چل رہا ہوگا، اس لیے گلے پہ بوسہ۔ اب میں لگا ہوں میری طرف، یہ بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، زہرا کو پتہ چل گیا، فاطمہ کو پتہ چل گیا، ابا جی نے یہ جملہ کہہ دیا، دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی ابا جان میں نہ ہوں گی، آپ نہ ہوں گے، علی اللہ کا شیر نہ ہوگا، میرے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کوئی میرے بیٹے کے گلے پہ خنجر جلائے، آپ کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کوئی ایسا کام کر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا رونا تو اسی بات کا ہے، نہ
نہ میں ہوں گا تے نہ تو ہویں گی تے نہ ہو سی شیر خدا دا ایک اے زینب روندی ہو سی جد تک سی حال برادا ایک زینب رہ جائے گی باقی سب اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے جب حضرت حسین کی ولادت ہوتی ہے زہرا نے آواز دے کر کہا میرے ابا جی کو بلا کر لاؤ جب ابا جی آ جاتے ہیں حسین ان کی گود میں ڈال دیا ابا جان میری خواہش یہ ہے کان حسین کا ہو نام اللہ کا ہو آواز محمد الرسول اللہ کی ہو اس کے کان کے اندر اذان آپ سنائیں آمنہ کے لال نے اذان شروع کی اللہ اکبر اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے سمجھدار اذان جب مکمل ہو گئی لعاب نکالا حسین کی زبان کے اوپر رکھ دیا اس کو گھٹی کہتے ہیں میرے آقا نے لعاب مبارک زبان پہ رکھ دیا ماں کہنے لگی بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان عام آدمی نے نہیں سنائی کوئی قاری نہیں ہے مولوی نہیں ہے شیخ الحدیث نہیں ہے تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانے نے سنائی ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس نانے نے اذان سنائی ہے جو اشارہ کرتا ہے تو مٹھی والی کینکریں کلمہ پڑھ لیتی ہے بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانے نے سنائی ہے جو چلتا ہے تو بادل بھی اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانے نے پڑھی ہے جن گلیوں سے گزر جاتا ہے خدا ان گلیوں کی قسمیں قرآن میں کھا رہا ہے بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نے پڑھی ہے جس کا اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا پسینہ بھی اعلیٰ بنایا مدینہ بھی سبحان اللہ نہ کہنا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانے نے سنائی ہے جو کبھی فرش پہ چلتا ہے کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے اس اذان کی لاج رکھنا اس اذان کی بولے اس اذان کی بیٹا حسین اس اذان کی لاج رکھنا اماں جان میں لاج رکھ کے دکھاؤں گا بیٹا تو کیسے لاج رکھے گا اماں جان لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھیں گے محرابوں میں کھڑے ہو کر لوگ قرآن پڑھیں گے ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھیں گے ریڈیو اسٹیشن پہ بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھیں گے شاہی مسجد میں بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھیں گے فیصل مسجد میں بیٹھ کر اماں جان نانے کے دین پر ایک ایسا مشکل وقت آئے گا میں نیزے کی نوک پر محمد کا قرآن پڑھ کے سناؤں گا ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں علماء کی نظر ویسے جدو میرا ویلا ہوتا ہے نا تو سارے مولوی نسل ہیں لیکن میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں تھکاوٹ اتر جائے گی دور سے آنے والوں حضرت لاہوری کی روح بھی تر و تازہ ہو جائے گی سیدنا حضرت امام حسین فرماتے ہیں لوگوں میری زندگی کی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو مجھے کہنے دو حسین تیرا نام زندہ رہے آپ نے کیا کہنا بے شک بلند آواز سے کہو کیوں زندہ رہے لاہور والوں اس لیے کہ وہ نواسہ رسول ہے اس لیے زندہ رہے گا کہ وہ جگر گوشہ بطول ہے اس لیے نام زندہ رہے گا کہ وہ فاطمہ کا لخت جگر ہے سنو لاہور والوں حسین نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت ہے
علی کا خون ہونا بڑی سعادت ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہونا بڑی سعادت ہے، لیکن حسین تیرا نام اس لیے زندہ رہے گا، سجدے فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، قالینوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے، لاہور کی بادشاہی مسجد میں سجدہ کرنا آسان ہے، لاہور والوں حسین کی طرف دیکھو، ہانی قربان ہو چکا ہے، مسلم بن عقیل کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اونو محمد اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، وہ دیکھو عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، وہ دیکھو قاسم کی جوانی لٹ چکی ہے، وہ دیکھو حضرت علی اصغر کے حلق پہ تیر لگ چکا ہے، علی اکبر 18 سال کا جوان اللہ کے راستے میں قربان ہو چکا ہے، حسین ابن علی کے جسم پر 72 سے لے کر 82 تک تیر و تلوار کے نشان نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی سجدہ قضا نہیں کرتا تو اس کا نام حسین ابن علی ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے، کیوں؟ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کا ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کا ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ ماشاءاللہ سیدھی جائے گی تقریر انشاءاللہ، سیدھا موٹر پہ جا رہا ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، آپ نے کیا کہنا؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا، میری طرف دیکھ، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ جن کو سمجھ آئی بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کن لوگوں نے بلایا تھا؟ کوفے والے خط لکھے، آجو چل پڑے، صحابہ نے کہا نہ جاؤ، یہ غدار ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، بے وفا ہیں، بابا علی کو انہوں نے قتل کیا، آپ کو بھی قتل کر دیں گے، آپ نہ جائیں کوفے۔ فرمایا میں نے جان، جب زیادہ اصرار کیا تو صحابہ نے کہا مسلم بن عقیل کو بھیجو، حالات کا جائزہ لے۔ جب مسلم بن عقیل پہنچے، 18,000 آدمیوں نے بیعت کی، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ تھے سارے غدار، سارے ان اللہ یحب الحل، دھوکے باز۔ قاری صاحب دوسرے دن گورنر بدل گیا، لوگوں نے آنکھیں پھیر لی، سیدھا آیا جامع مسجد کے، نوجوانوں کو پتہ نہیں، اور آتے ابن زیاد نے یہ خطاب کیا، مسلم جس گھر سے مل گیا گھر مسمار کر دیں گے، جس نے حسین کی بیعت کی وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا،
جس نے حسین کا نام لیا زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ شام تک مسلم جس کے پاس ہے میرے حوالے کرو۔ اب میں تقریر شروع کرنے لگا، حوالے کرو ورنہ انجام۔ اسی مجمع کے اندر ہانی بھی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے بیعت کی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا، سی آئی ڈی والوں نے یہ اطلاع دی کہ مسلم ہانی کے گھر میں موجود ہے۔ پولیس والے آئے، ہانی کو گرفتار کر لیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ ابن زیاد گورنر کہنے لگا بڑا ظالم تھا، تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا تھا؟ جی سنا تھا اعلان، پھر آپ نے سپرد کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہانی کہنے لگے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں باغ نبوت کا پھول توڑ کر تیرے قدموں کے اندر گرا دوں۔ وہ میرا مہمان ہے، وہ مدینے کا مسافر ہے، حسین کا سفیر ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں مہمان تیرے حوالے کر دوں۔ وہ کہنے لگا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہانی کہنے لگے یہ موت نہیں یہ حیات ہے، یہ فنا نہیں یہ بقا ہے۔ کیوں؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ جب ہانی نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن میں سپرد نہیں کروں گا، اس ظالم نے آرڈر دیا جلاد سے کہا تلوار کا وار کرو، ہانی کی گردن اتار دو۔ ہانی جب شہید ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ہانی ختم ہو گیا۔ آسمانوں سے آواز آ رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بلند آواز سے میرے کو حسن میں نے کہتے زندہ ہے۔ کیوں؟ لو جی صاحب علم توجہ، مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے۔ ذوق پیدا کرو، عبادت میں وقت گزر رہا ہے۔ ہانی کی شہادت کے بعد مسلم کا نمبر آیا، مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیروں کی بارش ہوتی ہے، کوئی تیر مسلم کے پنڈلی پہ لگتا ہے، کوئی ران پہ آ کر لگتا ہے، کوئی سینے پہ لگا، کوئی بازو پہ لگا، خون نکل رہا ہے۔ ایک تیر آپ کی پیشانی میں لگا، غش کھا کر آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں۔ ابن زیاد کے فوجی آئے، انہوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کر چلے ہیں۔ جس وقت اس کے سامنے مسلم کو پیش کیا گیا، ابن زیاد کہنے لگا ابن زیاد کہنے لگا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ زخمی ہاشمی شہزادہ کہنے لگا نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ ہاتھ آگے بڑھو، فرمایا جو ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں وہ کسی باطل کے ہاتھ میں نہیں بیعت کر سکتے۔ زبان سے اقرار کرو۔ فرمایا جو زبان اللہ کا قرآن پڑھتی ہے وہ
وہ کسی ظالم باطل کا نام نہیں لے سکتی. اس نے کہا ماننا پڑے گا. فرمایا میں نہیں مانتا اس لیے کہ وہ دین کا دشمن ہے, وہ دنیا کا کتا ہے, وہ نبی کا دشمن ہے, شریعت کا دشمن ہے, آقا کی شریعت کا باغی ہے, میں نہیں اسے تسلیم کرتا. اس نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ. حضرت مسلم کہنے لگے ہاتھ کٹ سکتے ہیں, ظالم کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ ہری ہے شاخ تمنا, ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگی شرکی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر چکی تو نہیں. میں نے مزہ نہیں آیا. وہ جو باہر والے وہ بھی سبحان اللہ کہے, اوپر والے بھی کہے. ٹھہرو ذرا. یہ حسین کا سبق ہے, حسین کے قافلے کا سبق. میں لگا ہوں اہل علم کے لیے ایک بات کرنے, اور طلباء کو بڑا نفع ہوگا اس سے. لے جاؤ اس کو کوفے کے مین گیٹ پہ لٹکاؤ, گردن تیرے ہاتھ میں رہ جائے, دھڑ نیچے گر جائے. لے جاؤ. جب مسلم کو لے گئے اس ظالم نے وار کیا, کیا کیا؟ گردن اس کے ہاتھ میں رہ گئی, دھڑ زمین پہ گر گیا, لاش لٹک رہی ہے. اب کہہ دوں علم والوں کو, حضرت پیر صاحب پیر طریقت رہبر شریف کنڈ ہو رہی ہے, آگے تو بے ادبی نہ ہو جائے. پیر رضوان نفیس صاحب ذرا ادھر آئے, ایتھے بیٹھے, ایتھے بیٹھے, میری نظر ہی آپ پڑی ہے. ماشاءاللہ. مسلم کی لاش لٹک رہی ہے. ذرا یہ مجھے حرم میں چلو. نواسہ صدیق عبداللہ ابن زبیر کی لاش لٹک رہی ہے. نہیں پہنچے. کون سنایا؟ مسلم کی لاش کوفے کے مین گیٹ پر نواسہ صدیق اکبر عبداللہ ابن زبیر کی لاش حرم کے اندر لٹک رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ اسما کا بیٹا ہے جو کھانا پکا کر مکہ سے پیدل چل کر غار ہرا, غار ثور کے اندر ابے اور محمد کو تازہ کھانا دے کر آ رہی ہے. کوئی عقیدت نظر نہیں آئی. کون اسما؟ یہ اسما کا بیٹا ہے جس کو ابو جہل نے تھپڑ مارا اور مار کر کہنے لگا اینا ابو کی, اینا ابو کی, تیرا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا پتہ بھی ہے بتاتی بھی ہے. پتہ بھی ہے. کیوں تقیہ نہیں کروں گی کہیں کو. کل میرے ابا کو کوئی یہ نہ کہے کہ تیری بیٹی نے جھوٹ بولا. میں صدیق کی بیٹی ہوں, پتہ بھی ہے نہیں بتاتی. اس نے تھپڑ مارا, نشان سامنے گری. اس کا نام کیا ہے؟ یاد کرو سیدہ عائشہ کی بہن. اس نے کہا نہیں بتاؤں گی. یہ اسما کا بیٹا ہے عبداللہ ابن زبیر جس کی لاش حرم کے اندر لٹک رہی ہے. ماں کی عمر 100 سال ہو چکی ہے, نظر بھی کمزور ہے, چلنے پھرنے کے اندر بھی تکلیف ہے. سہارے کے ساتھ آہستہ آہستہ گھر سے نکل کر وہاں پہنچی جہاں بچے کی لاش لٹک رہی تھی. دیکھ کر کہنے لگی بیٹا تو حریت کے خطبے دے رہا ہے, تو آزادی کے خطبے دے رہا ہے, تو نانے کے دین کو زندہ کر رہا ہے. بڑا عجیب جملہ علامہ شبلی نے کہا, لاش لٹکی رہی, لاش
लाश लटकी रही सूली पे कई दिन, लेकिन लाश लटकी रही सूली पे कई दिन, लेकिन उनकी माँ ने न किया रंजो अलम का इजहार। इत्तफाकात से एक दिन जो उधर जा निकली, देखकर लाश को बेसाख्ता बोली एक बार, हो चुकी देर के मिंबर पे खड़ा है ये खतीब। हो चुकी देर, मिंबर ऊंचा होता है ना, हो चुकी देर के मिंबर पे खड़ा है ये खतीब, अपने मरकब से उतरता नहीं अब भी ये पुत्र बेटा लखते जिगर, हाले तेरा खुतबा ही खत्म नहीं होया, थल्ले उतरा, अम्मा तेरा इंतजार कर रही है। अकीदत से कहो सुभान अल्लाह। मुस्लिम शहीद हो गए, हुसैन इब्ने अली को अब 3 घंटे से कम मेरा बयान नहीं होगा। इधर खामोश, उठन दे जुमला सुनो, लंबी तकरीर नहीं करता मैं, वक्त चूंकि ज्यादा है। हजरत हुसैन को आज खत मिला जब मुस्लिम शहीद हो गए, उसके अंदर तो लिखा हुआ था कि आप कूफा ना है। अब मजा आएगा आपको। हजरत हुसैन इब्ने अली ने जब मदीना मुनव्वरा छोड़ना था, मुख्तसर काफिला लिया, मुख्तसर काफिला लिया, रोज़े रसूल पर आ गए। प्यारे जुमले सुन लेना, काली पगड़ी वाले मैं तेरी तरफ देख के तकरीर कर रहा हूँ, बड़े शौक से सुन रहा हूँ, जज़ाकल्लाह। रोज़े रसूल पे आ गए, दरूद और सलाम पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहने लगे, नाना जान मैं वो हुसैन आपके पास आ गया हूँ जो आपकी अंबरी जुल्फों से खेला करता था, आपके सीने पे लेटा करता था। मैं वो हुसैन आया हूँ जिसकी जुबान को आप चूसा करते थे। मैं वो हुसैन हूँ जिसके रोने पर आपको रोना आ जाता था। नाना जान मैं आपके रोज़े पे आया हूँ, गुंबद खजरा मेरी आंखों से ओझल हो रहा है, मदीना छूट रहा है, दीन के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। लो जी जुमला दिल पे लिख लो, नाना जान लोग क़यामत तक रोज़े पे आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं आज आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ। मैं आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ। अकीदा हयातुन नबी। आवाज आती है कब्र से, बेटा इजाजत है जाने की, लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखना। जाने की इजाजत है लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखना। वो 2 चीजें क्या हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनो बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। बेटा नमाज का ख्याल रखना। नंबर 2 सब्र करना। इजाजत है तुम्हें जाने की। अब जरा तअस्सुब की पट्टियां उतारो, बुग़्ज़ की पट्टियां उतारो। देखो ये मदीना छोड़कर कौन जा रहा है? ये नवासे रसूल जा रहा नहीं, नहीं, ये मदीना छोड़कर जाने वाला हुसैन है। ये मदीना कौन छोड़ के जा रहा है? कारी साहब, रूह मदीना जा रही है, जाने मदीना जा रही है, नाते के कुरान जा रहा है, दीन का बाजू जा रहा है, बरकत मदीना जा रही है, रौनक मदीना जा रही है, नबूवत का नवासा मदीना छोड़ के जा रहा है। हाँ, आंखें खोल कर देखो,
یہ مدینہ کون چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جب چھوڑ کے جا رہے تھے مدینے کی طرف گنبد کی طرف رخ کر کے کہنے لگے تو سونا تیرا گنبد سونا، تو سونا تیرا گنبد سونا۔ بس ہو گئے جزاک اللہ۔ یہ دیوانہ ہے، وہ دے کول ہے یہ نہیں، میں نو پتہ ہے نا سبحان اللہ کو۔ کون چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پیر صاحب تو سونا تیرا گنبد سونا، سونا شہر مدینہ اجے نہ تک تک میڈی رجی اکھیاں تے اجے نہ ٹھریا سینہ، کل آئے اج ٹروی چلے تے لگے پین وچھوڑے، کی کراں مجبور آقا تے لکھیاں کون جو موڑے۔ آواز نہیں آئی؟ ہاں تھوڑی دیر رہے گی، توجہ کرو ذرا۔ یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، چلتے چلتے کوفہ پہنچ گئے، گراؤ کر لیا انہوں نے جنہوں نے خط لکھے کنہوں نے؟ جنہوں نے خط لکھے آپ نے کہا راستہ چھوڑ دو، دل مضطر سے پوچھ ہے بزم رونق میں خود آیا نہیں لایا گیا۔ کس کو سنا؟ دل مضطر سے پوچھ ہے بزم رونق میں خود آیا نہیں لایا گیا، میرا راستہ چھوڑ دو۔ 9 محرم آ گئی، قافلے والوں سے کہا اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارو اور آخرت کے فکر کے اندر گزارو، صبح میں کارگزاری لوں گا۔ سارے چلے گئے خیموں کے اندر، جاؤ تلاوت کرو، ذکر فکر کرو۔ ساری رات اہل بیت کی تسبیح و تحلیل کے اندر، رکوع اور سجود کے اندر، قد اور قیام کے اندر، تلاوت قرآن ذکر رحمان کے اندر گزر گئے۔ 10 وقت آنے لگے، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، میری طرف نعرے کی، آدھی رات کا وقت ہے۔ حسین نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر جھاڑو ہے، وہ میدان صفا کر رہی ہے، کینکریں اٹھا رہی ہے، شیشے جمع کر رہی ہے، گرد و غبار ہٹا رہی ہے۔ آپ نے خواب کے اندر بیٹے علی اکبر سے کہا بیٹا پوچھو یہ کون مائی ہے، کون صفائی کر رہی ہے؟ جب پوچھا گیا آواز نہ آئی، پھر پوچھا اماں تو کون ہے؟ جب تیسری مرتبہ پوچھا قاری صاحب تو آواز آتی ہے اس مقتل میں لٹے گا صبح لخت جگر میرا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس مقتل میں لٹے گا صبح لخت جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے غور و کفن نور نظر میرا۔ میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میرا نور نظر تڑپے گا، لاش بغیر کفن گئے، میں میدان صفا کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرے لخت جگر کو کوئی شیشہ
کوئی کینکر نہ لگ جائے، کوئی پتھر نہ لگ جائے، اس لیے میں میدان کو صفا کر رہی ہوں۔ 10 محرم کا دن آ گیا، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور آواز آتی ہے حسین بچ جا۔ اپنے ابا صاحب میری طرف دوائی کھانی، آپ پانی لانی، دوائی مزے والی کھانی، توجہ میری طرف رہے۔ میں اس لیے ان کو روکا ہے، میں اپنی توجہ لے میرے جملے بابا جی ضائع نہ کرو، آپ سے بھی کہتی ہوں۔ عمران، صبح کا وقت ہے، 10 محرم، آواز آتی ہے حسین بچ جا۔ کیوں؟ میں تقدیر ہوں۔ جواب میں آپ نے کہا تو تقدیر ہے، میں بھی تو شبیر ہوں۔ باہر سے بھی آواز ہے، میرے جملے پہ مزہ نہ آئے تو میں آپ کا دیندار۔ آواز آتی ہے بچ جا، میرا نام تقدیر ہے، فرمایا میرا نام بھی شبیر ہے۔ پھر آواز آتی ہے بچ جا حسین، میرا نام قضا ہے، فرمایا میرے بابا کا نام بھی مرتضی ہے۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، میں خون ہوں، میں خون ہوں، فرمایا میں بھی دین کا ستون ہوں۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، میں تلوار ہوں، فرمایا میں بھی سراپا ایثار ہوں۔ نہیں، میں بھی سراپا ایثار ہوں۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، لو لوہان ہو جائے گا، فرمایا میرا امتحان ہو جائے گا۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، تو کٹ جائے گا، فرمایا ظلم کا بادل چھٹ جائے گا۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، تو پیاسا ہے، فرمایا میرے ہاتھ میں حوض کوثر کا کاسا ہے۔ بلند آواز سے میں نے اشارہ آپ کی طرف کیا تھا، آواز ٹھہر ذرا میں نے اسٹیشن پہ آ لیں گے۔ آواز آتی ہے حسین بچ جا، تو پیاسا ہے، فرمایا میرے ہاتھ میں حوض کوثر کا کاسا ہے۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، میں سخت ہوں، فرمایا میں بھی حیدر کا لخت ہوں۔ پھر آواز آتی ہے حسین بچ جا، میں اجل کا تیر ہوں، میں اجل کا تیر ہوں۔ حسین کہتے ہیں میں بھی نانے کی تصویر ہوں۔ پھر آواز آتی ہے حسین یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، فرمایا مجھے حکم ہے اللہ کا قرآن بچا لو۔ شبیر ہوں ابرو پہ نبل ڈالوں گا، شبیر ہوں ابرو پہ نبل ڈالوں گا، اس قائد علائق کو کچل ڈالوں گا۔ کیا موت کا ڈر، موت کی سختی کیسی میلی ہے، یہ پوشاک بدل ڈالوں گا۔ نہیں مزہ آیا، بول آیا، اسی لاؤ نہ کیا میں 8:30 بجے کا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اے مکھن ہی لائی جاندے نے میں نے، اے بڑی شہر سبحان اللہ۔ ہر 10 منٹ کے بعد آتا ہے، ٹھہرو جی ٹھہرو، ہر 10 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد تیاری کر لو، پھر 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ صرف باقی رکھی، میں کہا ٹھیک ہے 15 منٹ گزر، بس ہمیں 20 منٹ اور لگنے نے میرے صاحب تسی تیاری کرو۔ میں کہا میں ابھی الٹی پارک جانا ہے، اور میری ان سے محبت ہے، میرا ان سے تعلق نہیں، ان کے نانا جی سے تعلق تھا۔ آواز نہیں آئی؟ میں ابتدائی جب خطیب بنا ہوں تو نانا جی اسی طرح بیٹھتے تھے، اسی طرح بیٹھتے تھے، اور میں مختصر ابھی خطیب تو نہیں پورا بنا تھا لیکن وہ تقریر سنتے پھر شاباش دیتے۔ توجہ میری طرف، مجھے رات کے 2 بجے بھی کہیں میں پھر بھی حاضر ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔
یہ تو اللہ کا شکر ہے آج مجھے کو 11 بجے یا 11:15 ٹائم مل گیا، ورنہ اس سٹیج پر تو مجھے رات کے 3 بجے ٹائم ملتا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ نواسہ رسول بچ جا، پلٹ جا۔ آپ نے فرمایا کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے؟ کتھوں لے آواں تواڈے تے کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے؟ ہٹ جا۔ آواز ہے قالوا ربنا اللہ، آگے کیا ہے؟ ثم استقاموا ثم استقاموا۔ رک جا۔ لو جی قاری صاحب میں لگا ہوں جلوہ کرانے، فرمایا مجھے روکتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ بیعت کر لے، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں سید الانبیاء کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ ٹھہر ذرا، ٹھہر ذرا، میں چل لا یار ایک لا دوں، لا دے اور جلدی۔ بس کر ہون او ٹھہر اور کوئی کٹا نہ کھولی بہ جا ذرا رام تے این نہ تور پئی اگے۔ ابھی تو ہم نے ختم نبوت کانفرنس کرنی ہے ساتھ کو یار، کوئی نہیں، میں مزہ نہیں آ رہا یار۔ نعرہ تکبیر، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا فیڈر کر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، شہدائے بدر و احد، پاکستان، پاک فوج، پاکستان، اسلام، حضرت لاہوری، نعرہ تکبیر۔ میرے جملہ سنو، یہ تلیں گے قیامت کے دن۔ مجھے کہتے ہو کہ رک جا، باز آ جا، میں سید الانبیاء کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں سید الاولیاء کا بیٹا ہوں، میں اس زہرا کا بیٹا ہوں، چادر تطہیر کی جو ملکہ ہے، میں اس زہرا کا بیٹا ہوں جس کو دیکھ کر نبوت کھڑی ہو جاتی ہے، میں اس زہرا کا بیٹا ہوں جس کا ہاتھ چوم کر محمد اپنی مسند پہ بٹھا دیتے تھے، میں اس زہرا کا بیٹا ہوں جس کو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، مجھے کہتے ہو کہ میں باز آ جاؤں، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ قیامت والے دن اعلان ہوگا یا ایھا المحشر غضوا ابصارکم، محشر والو محشر لو، یا اللہ کیوں؟ فرمایا حضور کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ ادھر سے آواز نہیں آئی، ذرا سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، میرے جسم میں فاطمہ کا دودھ ہے، مجھے کہتے ہو کہ رک جاؤ، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں نانا کی زبان سے نکلا تھا علی جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تلوار کا وار کرتے، دشمن کی گردن کٹتی، شیر خدا وار کرتے، دشمن کی گردن کٹتی، پھر کمر کٹ جاتی، پھر گھوڑے کی کمر کٹ جاتی، پھر سجایا کرتی تھی۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں حق کے لیے نکلا ہوں، میں قرآن کے لیے نکلا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ کون علی؟ حیدر ہے، شیر ببر ہے، فاتح خیبر ہے، قاتل انصر ہے، ذی قدر ہے، ابو طالب کا پسر ہے، حسین کا پدر ہے، بطول کا شوہر ہے، محمد کا برادر ہے، نہ ڈر ہے، بہادر ہے، نہ ڈر ہے، ذی قدر ہے۔ کون علی؟ حیدر کرار ہے، شیر
جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں ایک ہے یا ہزار ہے، علی جدھر سے گزرے اس کا بیڑا پار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، محمد کا حقدار ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ ٹھہرو ذرا، میں آلے بابا نہیں ہویا، سبحان اللہ کہو ذرا، بھگتاؤ جتنے خطیب بھگتانے، پھر فقیر کو بٹھاؤ، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میرا عقیدہ، پیر صاحب کا عقیدہ، قاری صاحب کا عقیدہ، اسٹیج پہ جتنے علماء جلوہ فروز ہیں سب کا عقیدہ، علی کہتے ہی اس کو ہے، علی کہتے ہی اس کو ہے، جس کو تلوار خدا عطا کرتا ہے بیٹی مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ عالم عادت سے پہنچے کلہ ہی رہے گا، جزاک اللہ، نہیں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، روزی کی سمجھے ابھی، اللہ کے لگن سے 2 روٹے کر کے آ بیٹھا، ابھی تو میں راستے میں کھڑا، حسین نے نماز پڑھائی، آواز آئی بچ جاؤ، صفے لگ گئی، قاری صاحب ادھر ابن زیاد کی، ادھر حسین، حور نے ایک ہی نماز پڑھی حسین کے پیچھے، چھلانگ لگائی، حسین کے قدموں میں آ گیا، میں نماز کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، خدا دا ناجے ناراض نہ ہونا، ہونا سی 20 سال مولویوں دے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر انہوں نے چگلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کلہ ہی بہتا رہے اندر، اوہ کہتے یاما ہاتھ بیجے مانا 1 2 5 اللہ دی قسم ہے جی، اللہ ہی کار ہے، پیٹ درد کلنج شروع ہو جاتا ہے، مولوی دی صحت دیکھ کے سبحان اللہ کا بیماری پہ جائے، مولوی کو خوشحال نہیں دیکھتے۔ حسین نے ایک نماز پڑھی، چھلانگ لگائی، حسین کی سب میں آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حسین میں نماز کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، یزیدیوں سے کہا سنو، انہوں نے کہا وہ تمہیں کیا ہو گیا، وہ تمہیں کیا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کرے جو مجھے ہوا ہے آپ سب کو ہو جائے۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، جو مجھے ہوا اللہ کرے آپ سب کو ہو جائے، مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، آواز آتی ہے تمہیں جان پیاری نہیں، فرمایا مجھے ایمان پیارا ہے، زندگی عزیز نہیں ہے، فرمایا مجھے دین عزیز ہے، مجھے زندگی عزیز نہیں ہے، میں تو تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہوں، جس کے مقابلے کے لیے تم آئے ہو تم نے بلایا، مذہبی پیشوا بنایا اور قسمیں کھائی، آپ نے خطوط لکھے تو آپ کے کہنے پہ آ گیا، اب تلواریں لے کر اس کا خون بہانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھا، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، اس کے مقابلے میں آ گئے ہو، اس کے مقابلے میں آ گئے ہو، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، تلاوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، گناہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا دینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ حسین دوڑے اور جا کر اٹھایا، حور نے آنکھیں کھول کر کہا میں شہید ہوں، فرمایا قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر دے گا، احد دے گا، تبوک دے گا، میں حسین تیری شہادت کی گواہی خود دوں گا۔ فرمایا تو حر ہے نا، دنیا میں بھی تو آزاد ہے، آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ قاری صاحب بس کرا، انہوں نے پوچھ لیا کی خیال ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ جاری رہے کم جاری۔ ایک بات اور سنانے لگا ہوں، حر کی شہادت کے بعد حسین آئے اور اپنی بہن زینب سے کہنے لگے بہن
نانے کی دستار دے دو، بابا علی کی تلوار دے دو، بھائی حسن کا مجھے پٹکا دے دو، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب کہنے لگی بھائی جان، نانے کی حدیث یاد نانے کی حدیث یاد نہیں ہے۔ نانا جان نے کہا تھا صدقہ تو رد البلا، صدقہ کرو بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ پانی ہمارے اوپر بند ہے، بچے ہمارے ذبح ہو رہے ہیں، شہادت مل رہی ہے، کوئی صدقہ کرے۔ حضرت حسین کہنے لگے بہن زینب، کپڑا میرے پاس نہیں، پانی میرے پاس نہیں، کھانا میرے پاس نہیں، پیسہ میرے پاس نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ حضرت زینب کہنے لگی میں کپڑے اور سالن کی بات نہیں کرتی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دونوں شہزادوں کو نبی کے دین پہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم تو وقت نہیں دے سکتے، میری وجہ سے بڑھاپے کی لاٹھی نہ توڑ، بڑھاپے کا سہارا ختم نہ کر، یہ معصوم ہے، نہیں اجازت دے دو، یہ تڑپ رہے ہیں۔ جب حسین پاک نے اجازت دے دی، ماں تیار کرا رہی ہے، عمران ذرا توجہ، ماں تیار کرا رہی ہے، قاری صاحب یہ آپ کے لیے کہتا ہوں، ماں تیار کرا رہی ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل کو تیار کر رہا ہے، وہ وقت یاد کرو جب یعقوب یوسف کو تیار کر رہا ہے، وہ وقت یاد کر جب بدر کی وادی کے اندر معاذ و معوذ کو اماں تیار کر رہی ہے۔ آج یہ زینب حضرت حسین کی بہن دو شہزادوں کو تیار کر رہی ہے، جب تیار ہو گئے سر پہ ہاتھ پھیرا روانہ کر رہی ہے، اور ایک جملہ کہا، لکھ لو، ایک جملہ کہا بیٹا میں دعا کرتی ہوں، دنیا کی مائیں دعا کرتی ہیں، مائیں دعا کرتی ہیں خیر نال جاؤ خیر نال آؤ، میں دعا کرتی ہوں زندہ جاؤ، اللہ کے نبی کے راستے میں شہید ہو کر آؤ تاکہ میں بھی فخر کر سکوں۔ میں شہداء کی امی ہوں، بچوں کو سینے سے لگا لیا، محبت سے بوسہ دیا۔ جب روانہ ہوتے ہیں جب روانہ ہوتے ہیں ماں کہنے لگی جاؤ بچیو اللہ حافظ، تے میرا نام نہ لینا، پھر سن لو، جاؤ بچیو اللہ حافظ، تے میرا نام نہ لینا، تیر وجن تے آہ نہیں کرنے، اج ظلم شمردہ سینا۔ یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہم خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، گئے لڑنا کیا تھا، تھوڑی دیر گزری آواز آتی ہے حسین بھانجوں کی لاشیں لے جاؤ، بھانجوں کی لاشیں لے جاؤ۔ حسین ابن علی لاشیں اٹھا کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں، میرا جھگڑا ہو رہا ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ جب لاشیں خیمے کے اندر پہنچی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں جب لاشیں خیمے میں آئی ہیں رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ محمد کے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ادھر سے آواز نہیں آئی، اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ کسی نے ماں سے کہا زینب، بچے پیارے نہیں؟ کہنے لگی بڑے پیارے ہیں۔ تو قرآن پڑھ رہی ہے؟ زینب کہنے لگی بے شک پتر تے ٹھنڈ اکھیاں دے، بے شک
شک پتر تے ٹھنڈ اکھیاں دے تے گھر وچ کرن اجالا پر اناتی ود پیارا مینو کالی کملی والا مجھے آمنہ کا لال پیارا ہے بچے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے حسین کا نمبر میں نے قاری صاحب سے کئی دفعہ عرض کیا ہے لمبی تقریر سنیے تو 9 بجے مجھے بٹھاؤ سبحان اللہ کہو میرا ٹائم ہی ادو ہوندہ ہے جس ویلے لوگ بلیلر دی طرح گر رہے ہوتے ہیں حسین کا نمبر آیا سناؤں گا اگلے سال او انشاءاللہ بلند آواز سے کہو بہادری سے گئے دلیری سے گئے اس لیے اہل سنت والجماعت حسین تیری شہادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں حسین تیری شہادت کو سنی سلام پیش کرتا ہے سنی تیری جرت کو سلام پیش کرتا ہے حسین تیری سخاوت کو سنی سلام پیش کرتا ہے تیری تلاوت کو تیری عبادت کو سنی سلام پیش کرتا ہے اور ہم حضرت لاہوری کی مسجد میں ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں ہمیں یزید سے آر ہے حسین سے پیار ہے تیرا نام زندہ ہے تیرا کلام زندہ ہے تیرا درس زندہ ہے تیرے غلام زندہ ہے کہو سبحان اللہ اور جب قافلہ جا رہا تھا سارے شہید ہو گئے زین العابدین بچے قافلے کو لے کر جا رہے ہیں ایک یزیدی نے روک لیا کہنے لگا زین العابدین تو سا اچھے ہو یا اسا اچھے ہیں مقصد اس کا اور تھا پیر صاحب اس کا مقصد یہ تھا کنبہ سارا شہید ہو گیا 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا اب کچھ رہ ہی نہیں گیا تم اونچے یا ہم اونچے زین العابدین کہنے لگے یہ مسجد کن کی ہے انہوں نے کہا ہماری خطیب ہمارا مؤذن ہمارا خادم ہمارا حکومت ہماری زین العابدین کہنے لگا ٹھہر 5 منٹ کے بعد اگر تیری حکومت میں تیرا مؤذن آذان کے اندر تیرے نانے کا نام لے تو تم اونچے اگر اس کے باوجود میرے نانے کا نام آئے تو ہم اونچے شیر پڑھ دو لکھ روپے تُسی 50 دے دے سارے تاجر تو اڈی مٹھی جنے سبحان اللہ کہو چمہ توجہ میری طرف دیکھیں نگاہ پہنچے نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا کن کا حضور کا کن کا نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا آواز نہیں آئی حسین اللہ کے راستے میں قربان ہونے سے پہلے شمر چھاتی پہ بیٹھا ہے کہنے لگا مانگو کیا فرمایا نانے نے اذان دے کر کہا تھا اللہ اکبر اللہ باپ مجھے اتنی مہلت دے دے میں 2 رکعت نماز پڑھ آج لوگوں نے نماز کی حیات ہی بدل دی وہ بادشاہ اسی دل دیا پڑھ لینے نہ نیتی نہ قضاتی دما دم نہ توکھا نہ غم کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم مجھے دل دیا پڑھ لے ایک کسی مکہ پڑھ دیا تو مدین میں میں کہا کھارا پانی لاہور دیتے ضرور پینا مکہ ہی رہ چلتے کوئی حیات نہیں نماز کی وہی حیات اور حالت ہے جو امام حسین نے پڑھ کے دکھائی جو آمنہ کے لال جو خبیب نے پڑھ کر دکھائی کربلا والوں نے پڑھ کر دکھائی جب نماز مکمل ہو گئی شمر چھاتی پہ بیٹھ گیا خنجر چلا رہا ہے خشک گلے پر شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا
شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، حق کا دیا جل رہا ہے۔ اور ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ گلا تیغوں سے کٹوایا حضرت پیر رضوان صاحب، گلا تیغوں سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو، رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ لہو کی موج میں، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گنہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، گنہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ آخر دعوانا راضی ہو؟ سارے بولو۔ میں بیمار تھا 4-5 دن، میں نے حضرت کو ٹیلی فون کیا، مہربانی کریں مجھے معافی دے دیں۔ کہنے لگے نہیں، میں نے کہا آنا فرض ہے، کہنے لگے فرض سے بھی اوپر جو ہوتا ہے نا وہ ہے۔ حضرت پیر صاحب دعا فرمائیں۔ پیر صاحب